اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف بزرگان دین کا فارسی کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں، اور اب ہم نے بالخصوص جس کتاب کو اس میں شامل کیا ہے اس کا نام ہے مثنوی مانوی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف۔ اس کے اشعار ہم آپ کے لیے لے کے حاضر ہو رہے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مختصر شرح بیان کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو شعر ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، اس میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر یا انسان کے اوپر جو بھی کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے یا کسی آفت میں وہ مبتلا ہوتا ہے، وہ انسان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کی اپنی ہی کسی بے باکی کے سبب سے اس کے اوپر کوئی مصیبت وارد ہوتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کسی وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کسی پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے، تو وہ اس کی اپنی خود کی بے باکی، کسی گستاخی یا بد زبانی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے شعر کی طرف۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہرچہ آید بر تو از ظلمات غم، ہرچہ آید بر تو از ظلمات غم، آز بے باکی و گستاخی ہم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم پر جو غم کی تاریکی چھاتی ہے، تمہارے اوپر جو غم کی تاریکی آتی ہے، غم کی تاریکی میں جو تم مبتلا ہوتے ہو، تو وہ تیری ہی کسی نہ کسی بے باکی اور گستاخی کے سبب سے ہے، وہ تیری اپنی ہی کسی نہ کسی بے باکی اور گستاخی کے سبب سے ہے۔ پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں، دوبارہ ہم اس شعر کا با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ پہلے لفظ آیا ہرچہ، ہرچہ کا معنی جو کوئی یا جو کچھ، بر تو تیرے اوپر، اور آید آمدن مصدر سے، آید فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے، آتا ہے یا آتی ہے۔ بر تو تیرے اوپر، ظلمات یہ ظلم کی جمع ہے، اس کا معنی ہے تاریکی۔ آگے لفظ آیا بے باکی، بے باکی کہتے ہیں شوخی کو، شرارت کو، بے حیائی کو، بے شرمی کو اور بے خوفی کو بے باکی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح لفظ آیا گستاخی، گستاخی بدتمیزی کو بھی کہتے ہیں، بے ادبی، بد زبانی، نافرمانی یا دست درازی کرنا، یہ بھی گستاخی ہے، اور یہ بھی گستاخی کا یہ معنی ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ پہلے اس شعر کو سمجھیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہرچہ آید بر تو از ظلمات غم، تمہارے اوپر جو بھی غم کی تاریکی آتی ہے، غم کی تاریکی چھاتی ہے، بر تو ہرچہ آید جو کچھ بھی آتا ہے، بر تو تیرے اوپر، از ظلمات غم، غم میں سے یعنی غم اور تکلیف کے اسباب میں سے جو بھی تمہارے اوپر شے وارد ہوتی ہے، خواہ وہ تکلیف وارد ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی ظلمات میں سے کوئی بھی تاریکی جو تمہارے اوپر چھاتی ہے، وارد ہوتی ہے، نازل ہوتی ہے، آز بے باکی، وہ بے باکی کی وجہ سے ہے، و گستاخی ہم، اور کسی گستاخی کی وجہ سے ہے، یعنی تمہاری اپنی خود کی کسی بے باکی، اب بے باکی کا معنی کر لیں، یعنی تمہاری خود کی کسی شوخی کی وجہ سے ہے، تمہاری خود کی کسی شرارت کی وجہ سے ہے، تمہاری خود کی کسی بے حیائی کا نتیجہ ہے، اور تمہاری بے شرمی اور بے خوفی کے سبب سے ہے۔ اور گستاخی کا معنی بھی کر لیں کہ وہ جو مصیبت تمہارے اوپر وارد ہوئی ہے، وہ تمہاری اپنی کسی گستاخی کے سبب سے وارد ہوئی، تمہاری کسی بدتمیزی کے سبب سے تمہارے اوپر مصیبت نازل ہوئی، کسی بے ادبی کے سبب تمہارے اوپر مصیبت نازل ہوئی، کسی بد زبانی کا یہ نتیجہ ہے جو تمہارے اوپر یہ مصیبت بن کے وارد ہوا، اور اسی طرح کسی نافرمانی اور دست درازی کا یہ نتیجہ ہے کہ جو تمہارے اوپر آفت ٹوٹ پڑی اور آفت آن پڑی۔ تو یہ ان کا سبب
وہ تمہاری خود کے عمل کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور کسی نہ کسی تم اس طرح کی پریشانی میں گرفتار اور مبتلا ہوتے ہو۔ سورہ شورى آیت نمبر 30 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالی کے سبب سے ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے۔ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنی ہی بدعمالی کا سبب ہوتا ہے، کسی اپنی ہی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہے اس کے سبب سے ہی تمہارے اوپر وہ مصیبت پہنچتی ہے۔ حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے، حالانکہ اللہ پاک تو تمہاری بہت سی کوتاہیوں سے، غلطیوں سے درگزر بھی فرما دیتا ہے، لیکن پھر بھی جو تمہارے اوپر مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تم رنجیدہ ہوتے ہو، پریشان ہوتے ہو، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہو، تو وہ تمہارے اپنی ہی بدعمالیوں کا نتیجہ اور سبب ہوتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں اگر یہ سوال آئے کہ اللہ کے جو مقبول بندے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اہل اللہ ہیں، وہ بھی بسا اوقات کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں گرفتار ہوتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ بھی ان کی بدعمالی کا نتیجہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، ہرگز نہیں ایسا، کیونکہ اللہ کے جو مقبول بندے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو برگزیدہ بندے ہیں، جو اولیاء ہیں، جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، مولا کی چاہت رکھنے والے ہیں، اس کے عاشق ہیں اور اس کا قرب تلاش کرتے ہیں اور اس کا وصل پانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اگر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو یہ کسی بدعمالی کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ ان کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے، اور اس امتحان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ والوں کے اوپر جو کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو یہ ان کے لیے امتحان ہوتا ہے اور ان کے لیے ان کی درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارے اوپر اگر کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، آفت آئے، تو یہ ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اس زبان کو قابو میں رکھو، اس زبان کو قابو میں رکھو۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم بولتے ہیں کیا اس پر ہماری گرفت ہوگی؟ کیا اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ اللہ تمہارا بھلا کرے، جہنم میں بہت سارے لوگ منہ کے بل اپنی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے جائیں گے۔ جو منہ کے بل گریں گے تو وہ اپنی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے، اپنی زبان کی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی زبان کی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی زبان کی لغزش کی وجہ سے منہ کے بل جہنم میں گریں گے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو لہذا زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو قابو میں رکھو۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے بدن کے سارے اعضاء زبان کو یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا انجام تمہارے ساتھ ہے۔ تمام اعضاء صبح کے وقت زبان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور زبان کو کہتے ہیں کہ ہمارا انجام تمہارے ساتھ ہے، اور اس کو یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا انجام تمہارے ساتھ ہے، اگر تو درست رہی تو ہم بھی درست ہیں، اور اگر تو بھٹک گئی اور راہ راست سے بھٹک گئی تو ہم بھی بھٹک گئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ یہی بیان فرماتے ہیں کہ اس زبان کو قابو میں رکھو، اس زبان کی حفاظت کرو۔ یہ جب بے باک بنتی ہے، یہ جب بد کلام ہوتی ہے، یہ جب بد زبان ہوتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، بد کلامی کرتی ہے، بے باکی کرتی ہے، تو اسی کے سبب سے پورا بدن یہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، پورا بدن آفت میں گرفتار ہوتا ہے اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کی حفاظت کرو، اگر یہ بے باک ہوگی تو بندہ
پریشانیوں میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ہرچ آید بر تو الظلمات غم، جو کچھ تمہارے اوپر غم کے بادل چھاتے ہیں، غم کی تاریکی چھاتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، آز بے باکی و گستاخی ہم، وہ تمہاری خود کی کسی بے باکی، کسی بد زبانی، کسی بد کلامی کے سبب اور کسی نافرمانی کے سبب اور تمہاری کسی گستاخی کے سبب سے آتی ہے۔ تو امید ہے کہ اچھے طریقے سے آج کا یہ شعر بھی آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ آخر میں حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ شعر سماعت کر لے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زباں در دہان خرد مند چیست، کلید در گنج صاحب ہنر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند کے منہ میں زبان کیا ہے؟ فرماتے ہیں کلید در گنج صاحب ہنر، یہ صاحب ہنر، صاحب بصیرت آدمی کے خزانے کے دروازے کی چابی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس چابی کو کب استعمال کرنا ہے اور کب استعمال نہیں کرنا، کب اس تالے کو کھولنا ہے اور کب اس تالے کو نہیں کھولنا۔ تو یہ صاحب ہنر کے خزانے کے دروازے کی یہ چابی ہے۔ آگے فرماتے ہیں چو در بستہ باشد چے دانت کسے، جب تک یہ بند رہتی ہے، یہ زبان بند رہتی ہے، بندی ہوئی ہوتی ہے، بند ہوتی ہے، چے دانت کسے، تو کوئی کیا جانے کہ جوہر فروشست یا پیلاور، کہ یہ جوہر فروش ہے یعنی موتی بیچنے والا ہے یا ریشمی گولے بیچنے والا ہے، یہ موتی بیچنے والا ہے یا ریشم کے گولے بیچنے والا ہے۔ جب تک یہ زبان منہ میں بند رہتی ہے تو اس وقت تک کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو جب یہ زبان حرکت کرتی ہے، جب یہ زبان بولتی ہے، جب یہ کلام کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس دکان کے اندر موتی ہیں یا ریشم کے گولے ہیں، موتی ہیں یا ریشم کے گولے ہیں۔ تو اس دکان میں کیا ہے؟ جب یہ تالا اس زبان کے ساتھ کھلتا ہے تو پھر دکان کا علم ہو جاتا ہے اور دکان واضح ہو جاتی ہے کہ یہ دکان اندر سے کیسی ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے شعر میں یہی درس دیا ہے اور یہی سبق دیا ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، نافرمانی سے بچے، بد کلامی سے بچے، بد زبانی سے بچے، بے ادبی سے بچے، بے حیائی سے بچے، بے شرمی سے بچے، کیونکہ بے حیائی، بے شرمی، بد کلامی اور اسی وجہ سے انسان کے اوپر آفتیں آتی ہیں، اسی وجہ سے انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اسی لیے انسان پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ادب والے بندوں میں شامل فرمائے اور ادب کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے اور زبان کو درست سمت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے یہ ظلمات غم سے، غم کے ظلمات سے اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کی گستاخی، بے باکی، بے شرمی، بے حیائی سے اپنی رحمت کاملہ سے ہمیں محفوظ و مأمون فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے انعام یافتہ بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔